إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم جی. پروگرام نمبر 13. ٹاپک جون سے ہمارا ہے جی آج ہارڈ شپس آف لائف کے اوپر ہے، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے ان پروگرامز میں اسپیشلی کہ آگے پیچھے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ہی چیز کے بارے میں قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس چیز ٹاپک کے بارے میں جو کچھ مٹیریل ہے وہ سارے کا سارا آپ کو پوری کی پوری پکچر سامنے آ جائے، بجائے اس کے کہ میں ایک آیت کو پکڑوں اور پھر دوسرے کو پکڑ کے دوسرا تشنگی رہ جائے یا سوال کا جواب نہ ملے. تو آج اس چیز کے بارے میں قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کو یکجو کر کے آپ کو پوری تصویر مل جائے. میرے حساب سے یہ زندگی کی نا ایک بہت بڑی لائف سکل ہے، یہ لائف سکل ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے یہ لائف سکل اپنے بچوں کو نہیں سکھائی. سو ان سے جو ایڈورسریز ہیں وہ ہینڈل نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے انہیں لائف سکل سکھائی نہیں. ان کو لائف کے معنی نہیں بتایا لائف ہے کیا. اگر آپ وہ دیکھیں میری بورن اگین کتاب کتنی پرانی کتاب ہے، 96 97 کی کتاب ہے. اس میں بھی سب سے پہلا دن پہلے پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اف یو انڈرسٹینڈ لائف از ڈیفیکلٹ دین اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ مشکلات جون سی ہیں لائف کا حصہ ہیں، تو آپ سوچیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کمانا زندگی کا حصہ ہے، تو آپ بچوں کے لیے کتنے سال لگاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ کمانے کے قابل ہو جائیں. اینڈ دس از ویری اسٹرینج، یعنی کہ آپ ان چیزوں کو تو اتنا سیریسلی لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن جب اگر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ مشکلات بھی زندگی کا حصہ ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کو ان کے بارے میں اولاد کو کیا سکھانا چاہیے. لیکن ہم نہیں سکھاتے. اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ ایک فالس ہوڈ جو ہے جو دماغوں میں بنا ہوتا ہے، ایک پکچر سی بنائی ہوتی ہے، جب وہ ٹوٹتی ہے تو خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے، یعنی کہ ایک زندگی کے بارے میں فلمیں دیکھ دیکھ کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے ایک امیج بنایا ہوا ہے. اب وہ فالس ہوڈ ہے، زندگی ایسی تو ہے نہیں. جب وہ ٹوٹتی ہے تو پھر بچے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی مشکلات آ جاتی ہیں، ان کو لگتا ہے زندگی ختم ہو رہی ہے، پھر وہ سوئسائڈل ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بیکاز ان کو سکھایا نہیں. اس کے قصوروار کون ہے؟ ان کی قصوروار ماں باپ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اگر اڈلٹ ہیں تو بچے بھی ہیں، اور اگر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بھی ان کو سکھائیں. تو بنیادی طور پہ یہ جس پروگرام کے اندر ہم ان مشکلات کا لائف ہارڈ شپ کا ذکر کریں گے. لیکن سب سے پہلے تو ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد. سورۃ بلد کی آیت ہے، 90 نمبر سورت کی 4 نمبر آیت. اور یہ بذات خود آپ کو بتا رہی ہے کہ لائف کے اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ قانون قدرت ہی ہے کہ زندگی مشکل ہے، یہ وہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ 27 سال پرانی کتاب، اس کے اندر پہلا دن کے اوپر لکھا ہوا ہے اف یو انڈرسٹینڈ لائف از ڈیفیکلٹ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، انسان کی عادت یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کا بھی پتہ چل جائے وہ اس کی تیاری کر لیتا ہے. کوئی بھی چیلنج آئے اس کی آپ تیاری کر لیں گے. تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ لائف ڈیفیکلٹ ہے تو پھر آپ اس کی بھی تیاری کر لیں گے. چیلنجز کو ہینڈل کرنے کی سکلز لے لیں گے، لائف سکل جس سے آپ کہتے ہیں. لیکن اب وہ ایک طرف آپ لوگ ہیں جو اپنا کام کر نہیں رہے، دوسری طرف ایک میڈیا ہے جو اپنا کام کیے جا رہا ہے، اور درمیان میں گیپ بہت زیادہ آ گیا، بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے. ریالٹی اور فالس ہوڈ کے اندر، ریالٹی اور ڈریمز کے اندر بہت زیادہ گیپ ہے. ریالٹی از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. تو یہ کہتے ہیں نا قرآن پاک ہے ہی کتاب اس چیز کے اوپر ہے کہ زندگی کی کتاب ہے. اب یہ بچے چھوٹے ہوں ان کو بتایا جائے کہ بیٹا چوٹیں بھی لگتی ہیں، اس سے بڑی بڑی مشکلات بھی آئیں گی. سو دے ہیو اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو اباؤٹ ڈیفیکلٹیز. ان کو وہ میری یہ کہتے ہیں نا ڈفرینٹ کتابوں میں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ میں، ڈفرینٹ سبجیکٹس میں انہی باتوں کو ڈفرینٹ طریقے سے بتایا گیا ہے.
مثلاً میری ایک روڈ ٹو سکسیس کتاب ہے، اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے فیلئرس کے بارے میں، اور اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اب صاحب وہ جو کتاب ہے وہ سائیکالوجی پیک پرفارمنس کی کتاب ہے، سکسیس اور اچیومنٹ کی کتاب ہے. اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوگا، آپ کوئی سکسیس اور اچیومنٹ کی کتاب اٹھا لیں، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوگا کہ ناکام اور کامیاب لوگوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مشکلات نہیں آئیں یا وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے. فرق صرف یہ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں انہوں نے زندگی کے چیلنجز کا سامنا کسی اور طریقے سے کیا، کسی اور رویے سے کیا، اور وہ فرق تھا. اور اس میں کئی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ جی کئی آپ کے کامیاب لوگ جنہیں آج ہم بہت بڑے سکسیسفل لوگ سمجھتے ہیں، زندگی میں وہ اتنی ہزاروں دفعہ فیل ہوئے ہیں. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب وہ کیونکہ سکسیس کی کتاب ہے، اس میں اس کا لینگویج فرق ہے لیکن میسیج وہی ہے. اسی طریقے سے اب قرآن پاک جو سی ہے وہ ایک الہامی کتاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک قانون کے اندر پورا خزانہ چھپا کے رکھ دیا. اب آپ میری تیسری کتاب پکڑ لیں، تیسری کتاب کا نام ہے چینج یور لینس چینج یور ورلڈ. اب وہ کیونکہ کتاب جو سی ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ اور لیونگ کے اوپر ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی پوری کتاب کے اندر یہی ہے کہ برائی میں سے یا مشکلات میں سے، تنگی میں سے کامیاب لوگ وہ ہیں جو کہ پازیٹیو طریقے سے سوچتے ہیں. اب یہ ڈفرنٹ میں نے آپ کو 3 ایگزامپل دے دی ہیں، اور یہ چوتھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ہے. یہ ساری کی ساری جو کتابیں اور ایگزامپل دیے ہیں یہ اسی ایک آیت سے نکلتے ہیں اسی ایک آیت کا پرسپیکٹیو ہے. تو اگر آپ نے بچوں کو یہ چیزیں پڑھائی ہوں، اتنا بھاگ دوڑ کر کے ہم انہیں پڑھاتے ہیں، بھاگ کے جتنی محنت کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کمانے والے بن جائیں، تو بھائی یہ جو دنیا کی کتاب ہے یہ بھی تھوڑی سی انہیں پڑھا دیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ یہ لائف از واٹ از دس لائف آل اباؤٹ. تو یہ تو ایک آپ کے سامنے اگزامپل آ گئی. ایک تو قرآن پاک کا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اسے ہم قانون قدرت کہتے ہیں. قدرت کے قانون جون سے ہیں جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں. قرآن پاک کے اندر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہ پاؤ گے. اللہ اپنے قانون نہیں بدلتا، پیغمبروں کے لیے نہیں بدلے، عام انسانوں کے لیے کیا بدلے جائیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون اس لا. اچھا اب ایک لا تو یہ ہو گیا کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. اب اس کے لیے قرآن کا پرسپیکٹیو دیکھیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور زندگی پیدا کی، کس لیے پیدا کی؟ لیبلوکم ایکم، تاکہ تم کو آزمائے احسن عملا، کے اچھے عمل کس کے ہیں، وہو العزیز الغفور، اور غالب بخشنے والا. دیکھیں اگر زندگی میں ٹرائلز کا یا ٹیسٹ کا کانسیپٹ نہ ہو تو یہاں پہ بیٹھے سارے لوگ یہ کہیں گے میں تو پی ایچ ڈی ہوں. ہر بندہ یہ کہے گا میں تو پی ایچ ڈی ہے میں تو ڈاکٹر ہے گا، میں وکیل ہے گا، میرے تو بڑا وکیل کوئی نہیں. تو اسی لیے امتحان ہوتے ہیں نا. امتحان اسی لیے ہوتے ہیں کہ کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے. تو وہ ایک چیز آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ جو آج دنیا میں آپ کو نظام نظر آتا ہے اسیسمنٹس کا، ٹیسٹنگ کا، یہ نظام بھی وہیں سے نکلا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہوا ہے. کلاس میں بیٹھے ہوئے 100 اسٹوڈنٹ ہیں، اب یہ کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ ان 100 اسٹوڈنٹ میں سے بہتر کون ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اسیسمنٹ کا اسٹینڈرڈ ہوگا. اگر یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ نوکری کس کو دیں ہم؟ کیسے تکا لگائیں، فال نکالیں نام کی، کیا نکالیں؟ ان کو پتھر ڈالیں، 5 سے پلٹیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں وہ، یا پھر وہ ہمارے کچھ اور کیا قرآن داری کرے اس کے نام کی کہ یار اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو یاد آتا ہے، اس کو کچھ تو اسیس کرنا پڑے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ میں نے یہ اس لیے بنایا ہے. اور یہ ابھی ہم آتے ہیں اس کے اندر ایک کی ورڈ یوز ہوا ہے لیبلوکم. یہ ورڈ کیا ہے؟ قرآن پاک میں 3-4 طرح کے ڈفرینٹ ورڈ استعمال ہوئے ہیں ٹرائلز اور ٹیسٹ کے بارے میں. اور انشاءاللہ آج وہ سارے الفاظ آپ کو بتاؤں گا، اس کے معنی بھی بتا دوں گا. لیکن یہ ورڈ یہاں پہ یاد رکھیے گا کیونکہ اس کا آگے سے روٹ ورڈ جو آگے جا کے آئے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب تیسرا ایک اور قانون سنیے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اٹ ہیز بین اے اسٹینڈرڈ پریکٹسنگ. یہ پریکٹس رہی ہے اللہ کی جب سے کائنات بنی ہے. تم انوکھے نہیں ہو.
یو آر ناٹ دا اونلی ون جس کے ساتھ یہ ٹیسٹ آنے ہیں. اب آپ کو سوچیں, ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے 5ویں کا امتحان, آپ کو پتہ ہی ہے ہماری بڑی پرسنٹیج ہے بچوں کی جو اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ امتحان نہیں دینا. تو بھائی آپ کے پاس بھی چوائس ہے کہ آپ امتحان نہ دیں, پھر آپ دوسری جماعت, تیسری جماعت, چوتھی جماعت میں رہیں اور پھر اس کی قیمت چکائیں. دنیا میں تو آپ کو نوکری نہیں دے گا نا کوئی, آپ 2 جماعتیں پڑھے ہوئے, 4 جماعتیں پڑھے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے, ہم یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں کر رہے, یہ جب سے کائنات بنی ہے یہ اسی پرنسپل پہ بنی ہوئی ہے, اور تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم ٹیسٹ کرتے رہے ہیں. اور یہ پھر وہی ورڈ آ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیسٹنگ کے موڈز کیا ہیں, ٹیسٹ کس چیز پہ ہوگا. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, اور مالوں اور جانوں سے, اور پھلوں کے نقصان سے. پھل اس وقت جو ان سے ہیں وہ آپ کی بزنس ہوتا تھا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ بزنس سے آزمائیں گے. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو, یعنی کہ پہلے ہی بتا دیا. پازیٹیوٹی کا بہترین لیسن اللہ نے کتنی خوبصورت سے ایک ہی آیت میں دے دیا کہ یہ آزمائیں گے ہم ضرور, لیکن ساتھ ہی بتایا کہ خوشخبری بھی سنا دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. جو تیاری کر رہے ہیں ان کو پہلی خوشخبری سنا دو. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں تو اللہ کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرح لوٹ کے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے. اب سوچیں ذرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کیا کچھ بتایا جا رہا ہے. ان کے اوپر اپنے رب کی طرف سے صلوات ہے, ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مہتدون کا ورڈ یوز کیا گیا, ہدایت یافتہ ہیں یہ لوگ. صرف کیا کوالٹی کہ یہ جو ٹیسٹ آئے ہیں انہوں نے اس پہ صبر کیا, اور یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یعنی کہ they were ready for it, کہ یہ تو ہونا ہے. آپ کسی دوڑ میں جا رہے ہیں, آپ اسلام آباد جا رہے ہیں, گاڑی کے پیچھے سٹپنی پڑی ہوئی ہے, گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے, آپ ریڈی ہیں, آپ نے فٹافٹ جناب ٹائر اتارا, ٹائر لگا دیا, آپ نے کہا الحمدللہ چلو یہ ہو گیا, ٹائر ہے گا سی میرے کو. یو ور ریڈی فار اٹ, آپ کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, یہ ہو سکتا ہے. کہیں آپ واک کر رہے تھے, پانی ختم ہو گیا, پانی کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی, آپ نے بجائے اس کے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہو, آپ نے پانی کی بوتل نکالی, وہاں پہ بیٹھے اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی پیا اور آگے چل پڑے. بیکاز یو آر ریڈی, آپ کو پتا تھا یہ ہوگا اور آپ اس کے لیے تیار تھے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کھپ ڈالنا شروع کر دیں کہ ادھر پانی کیوں نہیں ہے, یہ کیا مصیبت ہے, بھائی یہ پانی نہیں رکھ سکتے تھے, اور بھائی وہ پانی رکھ سکتے تھے, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, تو آپ پانی لے جا نہیں سکتے تھے, آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں نا کامیاب اور ناکام لوگوں کے کچھ رویے ہیں جو بڑے آسانی سے آپ جان سکتے ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کا رویہ صرف ایک سمپل سا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی چیز کے اندر بھی نا انٹروسیپشن کرتے ہیں. اور ڈاکٹر اسٹیون کو بھی اس کے بارے میں, انٹروسیپشن کے بارے میں کہتے ہیں نا, دے ہیو انٹرنل لوکس آف کنٹرول. کچھ ہو جائے گا وہ کہے گا میں کی غلطی کی تھی, میں اے ہونا چاہیے تھا. اور جو ناکام لوگ ہیں وہ اندر جھانکنے کی بجائے وہ باہر جھانکتے ہیں, تو پانی کیوں نہیں رکھا, وہ کسی نہ کسی کو پکڑ لیں گے الزام تراشی کے لیے. اور یہ رویہ جس کے منہ سے یہ بات نکل جائے نا, ابھی میں بتا رہا ہوں, بچوں کے اندر یہ جملہ نکل ہے نا, سمجھ لیں یہ کہانی خراب ہے, ان کو ٹھیک کر لیں ابھی سے. یہ رویے جو ان سے ہیں نا, یہ کامیابیاں اور ناکامیاں ان رویوں کی وجہ سے ہے. لاسٹ خود میں آپ کو پتہ ہے, لاسٹ اصل میں ہم نے یہ بات کی ہے, وہ کیا رویے ہیں جو یہودی بناتے ہیں, وہ کیا رویے تھے جس کی وجہ سے ان کو ان پہ عذاب ہوئے, وہ رویے. یہ ساری گیم رویوں کی ہے. تو یہ ایک رویہ ہے کہ جی آپ دوسرے پہ اٹیک کر دو, اپنی ذمہ داری کو دوسرے پہ ڈال دو. آپ نے کیوں نہیں بتایا, آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا, تم نے پانی کیوں نہیں رکھا. تو صرف اور صرف صبر کے بارے میں بات کر لیں گے. اب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا ورڈ جو استعمال ہوا, یہ دیکھیے گا یہاں پہ وَلِنَبْلِوَنَّكُمْ, اور یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے
وہ ابھی آگے جا کے بات کرتے ہیں، بڑا مزے کا ورڈ ہے عربی کا. تو یہاں پہ اگلی آیت کے اندر جو روٹ ورڈ استعمال ہو رہا ہے، جو دوسرا ورڈ ہے وہ فتنت کا ورڈ ہے، فتنہ. تو صاحب ذرا عربی میں اگر دو ورڈ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دو ورڈ کے ایک ہی معنی ہو، تھوڑا بہت تو فرق ہوگا. یہاں پہ فتنے کا ورڈ، اکثر اوقات ہم ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کٹھے بول جاتے ہیں. وہ جو پچھلی بات ہو رہی ہے وہ ٹیسٹ ہے، یہ جو فتنہ ہے یہ ٹرائل ہے. یہ ٹرائل ہے، وہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. کتنا فرق ہے اردو کے اندر امتحان اور آزمائش. تو یہ جو ورڈ فتنہ ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے ایمان والو تمہاری بعض ازواج اور تمہاری اولادیں تمہارے دین کے دشمن ہیں، سو تم ان سے ہوشیار رہنا. تو اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو تو بخش دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تمہارے حال پہ رحم کرنے والا ہے. تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم. یہ فتنہ ہے، آزمائشیں ہوں گی، تمہیں آزمایا جائے گا اپنی اولادوں سے اور اپنی مالوں سے. تو ہم کیا وہ آزمائش پوری کرتے ہیں؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں نے تو قانون بنا دیا کہ میں تمہارے اولادوں سے اور تمہارے مالوں سے تمہیں آزماؤں گا. مالوں کے نقصان سے بھی آزماؤں گا، مالوں کے ساتھ بھی آزماؤں گا، اولاد کے بغیر بھی آزماؤں گا اور اولادوں سے بھی آزماؤں گا. تو اس کے باوجود ہم اگر یہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جائیں کہ جی ہماری اولادیں تو بس ایسی ہیں جیسے ہماری بس وہ جو ملکیت جسے ہم سمجھ لیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو آزمانا ہے. آزمانے سے مراد یہ آزمائش یہ ہے کہ تم تو نہیں کہ پیچھے ہٹ پڑتے ان کی وجہ سے. ہم تو روز ہٹتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. تو میں تمہیں آزماؤں گا کیونکہ اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے. آدمی بڑے بڑے اپنے پرنسپل توڑ دیتا ہے اولاد کے لیے آ کے. اور یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ تم توڑ بھی دو اور اللہ کو ناراض کر بھی لو تو تمہیں ملنا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ہونا. تم جتنا مرضی لیٹ جاؤ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے، یہ تمہارے پھر بھی نہیں ہوں گے. لیکن اگر تم نے اللہ کے اعلیٰ پہ بھروسہ کیا تو شاید پھر کوئی اس میں سے صورت نکلے. آپ کو سورۃ الکہف کا پتہ ہی ہے، اس کے اندر بڑے واقعات ایسے ہیں کہ حضرت خضر نے کیا کیا تھا، مار دیا تھا کسی کو، اور آگے سے جواب کیا آیا تھا اس وجہ سے مار دیا کہ اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، اور ہمیں ڈر یہ ہوا کہ کہیں یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے. اللہ نے ان کے لیے جنت چنی ہوئی تھی، کہیں اس بچے کے چکر میں وہ اپنی جنت نہ کھو بیٹھے. اب یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے. اب یہ اللہ نے بتا دیا. Putting people through trial has been a standard practice. اللہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہی ہے 2000 کے اندر. It has been on. کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے یا ہم نے سیکھ لیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور یہاں پہ پھر وہی بات کی جا رہی ہے وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے تو ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی آزمایا تھا. تمہارے ساتھ صرف آزمائش نہیں ہو رہی، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہیں بھی آزمایا تھا. سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں جو جھوٹے ہیں. آزمایا اس لیے جاتا ہے کہ بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد اولاد آتی ہے ساتھ ہی سرنڈر ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہیں، ان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، جو مرضی کر لے. ابھی دعویٰ کچھ اور کر کے آئے تھے، ابھی آپ اولاد کے آگے ڈگمگا گئے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھائی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور اسی لیے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر تمہارے دشمن ہیں، یعنی کہ تمہارے دین کے دشمن ہیں. یہ تو نہیں نعوذ باللہ آپ کو چھری مار دیں گے، دین کے تمہارے دین کے دشمن ہیں، تم سے دین سے ہٹا دیں گے. یہ تو اللہ تو آپ کو آگاہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے تو ان سے آگاہ رہنا، ان سے آگاہ رہنا. یہ فتنہ ہے، یہ تمہیں دین سے نہ دور کر دیں.
تو یہ ہو گیا جناب اسٹینڈرڈ کچھ آیات جو کہ آپ کو ایک پوری کی پوری تصویر بتا دیتے ہیں. اب اس تصویر کو دیکھیں دو طرح کی چیزیں یوز ہوئی ہیں. جو پہلے میں نے آپ سے کہا تھا لنبلونکم، اب یہ ڈفرنٹ ورب علیحدہ ہے، ناؤن علیحدہ ہے، ایڈجیکٹو علیحدہ ہے، لیکن اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا بلا ہے، اور عربی کے اندر اس کے معنی ٹیسٹ ہیں، امتحان. تو امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان آپ کو پتا ہے ون سائڈڈ ہوتا ہے، ٹیسٹ اور اسیسمنٹ. الٹیمیٹ ہے جناب، آپ کو امتحان دے دیا گیا، آپ کچھ نہیں بول سکتے، آپ نے وہاں پہ کر دیا، اس کے بعد آپ کی ٹیسٹنگ اسکورنگ ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا آپ کدھر گئے. ون سائڈ. لیکن جو دوسرا ورڈ یوز کیا گیا فتنے کا، وہ یہ ہمارے وکیل بھائی زیادہ جانتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ کیا ہے؟ ایک طرح سے سمجھ لیں الٹیمیٹ ججمنٹ ہے کہ آپ فیل ہو گئے، تم 5 نمبر، تمہارے 20 نمبر، تمہارے 40 نمبر، تمہارے 50، تمہارے 70، ختم، خلاص، کوئی 1 to 1 بات نہیں ہوئی. ٹیسٹ تم نے جو دیا تھا، تم نے جو پرفارم کیا، اس کو گریڈ کر دیا کہ یہ تمہارا رزلٹ ہے، یہ رزلٹ بتایا جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرا ورڈ جو یوز کیا فتنہ کا، اور یہ فتنے کا ورڈ بہترین طریقے پہ آپ کو وکیل بھائی بتا سکتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا ٹرائل. پورا آپ کو پتا ٹرائل کورٹ، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا، موقع پرووائڈ کیا جا رہا ہے. کس چیز کا موقع پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ ٹو ایگزامن، ٹو کراس ایگزامن دا فائنڈنگز اینڈ ایویڈنس. دونوں پارٹیوں کو موقع دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیا، آپ نے کر دیا، میری بات سن لی. یہ ہے ٹرائل، فتنہ. یہ اولاد کے بارے میں یہ فتنہ. دیکھیں امتحان کی ایک ڈیوریشن ہے، اس کا ایک ٹائم لائن ہے، اس کا ایک بگننگ ہے، اس کا ایک اینڈ ہے. ابھی دیا ٹائم جان ختم ہو گیا، آدھے گھنٹے 2 میں. یہ جو ٹرائل ہے یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے، یہ چل رہا ہے، یہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں. آپ کو کچھ کہا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے اس کو کر کے دکھایا، آپ نے پھر کیا، اس کے بعد پھر آپ کو کیا، پھر آپ کو موقع دیا گیا. یعنی کہ ایویڈنس پیش کی جاتی ہے، ادھر سے ایک طرح سے ایویڈنس اللہ دیتا ہے، دوسری طرح سے آپ ایویڈنس دیتے ہیں. اللہ میں تیرا بندہ، میں نے اس دن یہ کیا، اللہ میں نے دیکھا نہیں، تو نے شادی میں گیا ہوا تھا، سب لوگ بیٹھے ہوتے، میں اٹھ کے نماز پڑھنے چلا گیا، اللہ سارے دیکھو کی گند والا کھا رہے تھے، نچتے پیسے، میں نہیں نچیا. تو یہ کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے. عربی کی لغت کے اندر فتنے کا ورڈ یہ ہے ٹرائل. تو ٹرائل اسے کہتے ہیں کہ ایویڈنس وہ پیش کر رہے ہیں اور آپ اپنی ایویڈنس پیش کر رہے ہیں، اور یہ پروسیجر چل رہا ہے. تو یہ جو دنیا ہے، اللہ نے کہا دنیا میں یہ تمہارے رشتہ دار، یہ فتنہ ہے. اب یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، صبح دوپہر شام آپ کے بچوں کے تھرو آپ کی ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن ہونی ہے. آپ سوچے ہیں اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ جو آپ کے بچے ہیں یہ ارد گرد سارے مال و دولت اور بچے یہ سارے ٹرائل ہیں، اور صبح دوپہر شام آپ کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ یار بس کرو یار، جان چھڑ دو میری. This is what Allah subhanahu wa ta'ala is telling you. You will be tested day in day out, दिन रात ٹیسٹ. اس نے یہ کیا، اچھا دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو. تم نے یہ کیا، اب دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے. یہ ہے ٹرائل. اسے کہتے ہیں ورڈ کو اگر آپ سمجھیں اور آپ اس کو اکٹھے کرنے کی کوشش کریں. اکثر اوقات ہم ٹیسٹ بول جائیں گے یا ٹرائل بول جائیں گے، لیکن دونوں کے فرق کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اوپر عربی میں کیا ورڈ کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر عربی میں 2 ورڈ لکھے ہوئے ہیں تو ان کے 2 معنی ہوں گے، ایک نہیں ہو سکتا. تو یہ فرق ہے ان 2 چیزوں میں جو میں نے آپ کو بتائی، کہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بلا کی بات کر رہا ہے، ٹیسٹ کی بات کر رہا ہے، جس کی شاید کوئی ڈیوریشن ہوتی ہوگی، جو ایک آئے گا ٹیسٹ پھر چلا جائے گا. اور دوسری طرف ایک فتنے کے اندر آپ ہیں، اور وہ فتنہ 24 گھنٹے کا فتنہ ہے، جس کے اندر ایگزامینیشن، کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے. اور یہ یہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ساری ایویڈنس بیٹھی نوٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کے بچے نے کچھ کہا، آپ نے اس کو آگے سے کیا کہا، ابھی آپ کی بیوی نے کچھ کہا، ابھی آپ نے کیا کیا، ابھی آپ کے کسی بڑے نے آپ سے کچھ کام کہا، آپ نے کہا یہ غلط ہے، ابھی آپ نے کیا، یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. یہ چل رہی ہے.
آپ کی ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن اور دلیلیں چل رہی ہیں. یہ ہے زندگی. آپ سوچیں کتنی مشکل ہے زندگی. اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں تو ہم نے کبھی اس کو اس پرسپیکٹو میں سوچا ہی نہیں کہ وہ جو فرشتوں کا اس کے ساتھ کیا لنک بن رہا ہے. ریکارڈ کیا کرنا ہے, یہ جو کورٹ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے یہ ریکارڈ کرنی ہے کہ کہا کیا ہوا تھا اور آپ نے کیا کیا تھا, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سو 3 طرح کی قرآن پاک میں وجوہات بتائی جاتی ہیں ان ٹرائلز کے, یہ ٹیسٹوں کی. نمبر 1, ابھی آپ کو بتایا ٹو ایلیویٹ رینکس. بھئی ایک 5ویں کا بچہ ہے, امتحان دے دیا, 5ویں پاس ہوگی, وہاں سے اب وہ پرائمری سے پاس ہو کے مڈل میں چلا گیا. سمجھ آتی ہے نا یہ بات؟ الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے؟ وہ بچہ ہے جس نے 5ویں کا امتحان پاس کیا اور اس نے مڈل کی تیاری شروع کر دی. اگر وہ 5ویں پاس نہ کرتا تو وہ مڈل میں نہ جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اگر آپ اللہ کی قربت میں آنا چاہتے ہیں تو امتحان پاس کرنے پڑیں گے. پوری دنیا کے اندر جتنے امتحان پاس کریں گے اتنی ہی پروفیشنل کیپیبلٹیز اور اتنی ہی پروفیشنل ریکگنیشن اور اتنی ہی پروفیشنل کریڈیبلٹی آپ کی بلڈ اپ ہوتی ہے کہ یہ بندے نے یہ ہمارے زمانہ. اب تو زمانہ بدل گیا, اب تو یہ 2 نمبری کا زمانہ شروع ہو گیا, یا ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہی ایجوکیشن کی. میں نے اپنے زمانے میں جب میں نے کیریئر شروع کیا تو 2 لائنوں کی وزٹنگ کارڈ کے نیچے نا 2 لائنوں کی کوالیفیکیشن لکھی ہوتی تھی. کہ یہ بندہ ACA ہے, FCA ہے, انگلینڈ سے یہ کیا ہوا ہے, آسٹریلیا سے وہ کیا ہوا ہے, فلانی جگہ سے یہ کیا ہوا ہے, اس نے یہ کیا ہوا ہے, وہاں سے وہ کیا. میرے بھی کوئی پرانا کارڈ پڑا ہوا, دیکھیں اس پہ کیا کچھ لکھا. اب تو دنیا بدل گئی ہے نا. تو یہ ابھی بھی آپ کے پروفیشنز کے اندر سب کو پتا ہے کہ جی ایک بارٹ لا, لنکن ان کا پڑھے کی کیا ویلیو ہے. تو یہ سب لکھا جاتا تھا. تو یہ اس کا پہلا فائدہ ٹو ایلیویٹ رینک. کتنے امتحان دیے ہوئے ہیں اس سے آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کس قابل ہیں, کہ کہاں کس لیول کے ہیں. نمبر 2, گناہوں کو دور کرنے کے لیے, اور اس کے اوپر حدیثیں بھری ہوئی ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے اور آپ اس کو آسان طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر رہا ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھلا نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں, چاہے وہ بلا ہو یا فتنہ ہو, یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور اللہ کی طرف سے وہ رحمان اور رحیم کی طرف سے ہیں, اور اپنے عبد کے لیے ہیں, اپنے بندے کے لیے ہیں, یا اس کا رتبہ بڑھانے کے لیے یا اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر میں نے یہ فرض پورے پڑھ لیے اور یہ کام کیا اور برائیوں سے بچتا رہا تو میں جنت میں جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا بے شک. تو اس نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھوں گا, میں صرف نماز پڑھوں گا اور برائیوں سے بچوں گا. یہ جو ہم نفل کی عبادتیں کرتے ہیں یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گناہ بھی ساتھ کیے جا رہے ہیں. ہمارے اندر پینچر ہوا ہوا ہے, ہمارا فٹ بال کے اندر پینچر ہے, ہم ہوا بھرتے ہیں, وہ ہوا نکل جاتی ہے, پھر ہم نیکی کرتے ہیں, پھر تو ہوا کے اندر بھر دیتے ہیں, شام کو دوستوں میں جاتے ہیں, پھر وہ پینچر ہو جاتا ہے, پھر وہ ہوا نکل جاتی ہے, اور بعد آ کے پھر سویرے پڑھنے ہیں, پھر نکل جاتی ہیں, پھر تہجد پڑھنے ہیں. یہ اس لیے کی جاتی ہیں. ادروائز ایک آدمی جو گناہ ہی نہیں کر رہا, اب آپ سوچیں اس کا تو ایک ٹائم آئے گا کہ فٹ بال پھٹنے والا ہو جائے گا کیونکہ اس کی لیکیج نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک طریقہ دے دیا ہے اپنے بندے کی آسانی کرنے کے لیے کہ بھائی یہ بات تو آ نہیں رہا ہے, گناہ تو سارے دن کرتے رہنا ہے, تو اس کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مشکل میں ڈال دو, اس کا کوئی نقصان ہو جائے. آپ خود سوچیں نا, ایک آپ نے کسی کا نقصان کر دیا, سرکار کا نقصان کر دیا, گاڑی لے کے جا رہے تھے, آپ نے جناب کھمبے کو مار دیا, یا آپ نے کوئی گملہ توڑ دیا. اب اگر آپ نے اتنی توفیق تو آپ کو آنی نہیں ہے کہ آپ اتریں اور آپ جا کے کہیں اچھا یار آج میں جاواں گا, آج میں شامی گملہ لے آ کے ایسے بدلاں گا. آپ نے تو یہ دل سے کہنا ہے اوے شکر الحمدللہ کسی نے ویکھیا نہیں, نال شکر بھی کہنا ہے, شکر الحمدللہ, شکر ہے کسی نے ویکھیا ہی نہیں.
اب یہ جو نقصان آج اب یہ آپ کر کے آئے ہیں نا، یہ آپ کے گلے میں اٹک جانا ہے. اس کے اوپر جا کے بڑی پوچھ گچھ ہے، اور یہاں تک ہے کہ یہ تمہاری نیکیاں لوگ لے جائیں گے. وہ تو میری ٹوٹی توڑی سی، اس ٹائم تو بدلوا دینی سی، بچ جانا سی، ہن اس ٹوٹی دے بدلے میں نے ساری نیکیاں دے دے. یہ ہے دین. ہم اپنے آپ کو چیمپئن ماچو سمجھتے، اوے شکر ہے کس نے دیکھا ہی نہیں، اور میں نس گیا. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کتنے بے وقوف ہو یار. تو آگے جا کے گئے، اگر ٹائر پھاٹ گیا، او شاباش ٹائر ہی پھاٹ گیا، خدا کا شکر ادا کر تیرا ٹائر پھٹ گیا. یہ تو ابھی تو پیچھے جھک مار کے آیا نا، اللہ نے تجھے ابھی پکڑ کے، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے کہا ادھر ہی بھگت لے تو آسان ہے. اتنے تیرا بڑا گھاٹا ہونا ہے، سود دے نال واپسی آ گئی ہے. تو بعض دفعہ یہ جو ہم نے حق مارے ہوتے ہیں، زیادتیاں کی ہوتی ہیں، نقصان اس سے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے. یہ اس لیے کہتے ہیں نا پرسپیکٹو کی بات ہے. اگر آپ کو پوری چیز ہی نہیں پتا تو نعوذ باللہ آپ کو لگے گا اللہ تو بڑا سخت ہے یار، اللہ تو بڑا جبار ہے، بڑا قہار ہے. یہ کہتا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، نعوذ باللہ. اور خدایا سمجھو تو صحیح وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تمہیں پھر عقل نہیں آتی. سویلائز معاشروں کے اندر آپ جائیں تو آپ کسی کا نقصان کر دیں نا، تو آپ کی گاڑی کے اوپر وہ لگا جاتے ہیں، آئی ایم سوری میری پارک ریورس کرتے ہو، آپ کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو گئی، یہ میں نے کارڈ چھوڑ دیا، یہ میری انشورنس کمپنی سے کلیم لے لینا. کلیم لے لینا. وہ کہتے ہیں اپنی گاڑی کی انشورنس کراؤ نہ کراؤ، سیکنڈ پارٹی کی انشورنس تمہیں کے بغیر گاڑی نہیں چلاؤ گے. اگر چلاؤ گے تو تمہارا لائسنس کینسل ہو جائے گا. اور امریکہ میں لائسنس کینسل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹانگیں کاٹ دی. یہ اتنا بڑا جرم ہے. لائسنس کینسل، جیسے شراب کی ڈرنک کریں، ڈرنک کر کے ڈرائیونگ کریں تو لائسنس کینسل ہو. یہ اتنے اس لیول کا جرم ہے. کیوں؟ اپنا نقصان ہو جائے اپنی گاڑی کا، وہ تم جانو، تمہارا کام جانا ہے. لیکن تمہاری وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے وہ تمہیں ہر حالت میں پے کرنا پڑے گا. اور کسی کا ٹائر کسی کے اوپر گھاس کے اوپر چلا جاتا ہے، کسی کا پودا ٹوٹ جاتا ہے، لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ انشورنس والے سے کلیم لے لیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے حالات جو حالات ہیں اس قوم کے، ہم کس لیول پہ ہیں؟ ہم تو جہالت کے بھی ایک کہتے ہیں، ایک تو بلیور ہیں، ایمان والے ہوتے تو پھر تو کیا ہی بات تھی. تو ہم تو سویلائزیشن میں بھی نہیں آئے، قریب پھٹکتے. تہذیبوں کے اندر بھی ہم اتنے پیچھے رہ چکے. تو یہ ریموو سنس، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، سوچے سمجھے یا ویسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چکروں میں ڈال کے، ٹرائل میں ڈال کے، بلاؤں میں ڈال کے وہ ہمارے گناہ جھاڑتا ہے کہ ادھر بھگتا لو، سستے میں جان چھوٹ جائے گی، اوپر جا کے پکڑے گئے تو بڑی بری حالت ہوگی. نمبر 3، آپ کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بڑے دعوے کرتے ہو، کتنی سختی برداشت کرو گے، کہاں پہ جا کے منہ سے اللہ کا نام نکلے گا اور کب نکلنا بند ہو جائے گا، کہاں پہ تم سرنڈر کر دو گے، کہاں پہ تم خداؤں کو ڈھونڈ لو گے، اپنے نعوذ باللہ انسانی خداؤں کو. دعوے بڑے کرتے ہو، کہاں پہ جا کے تمہاری بس ہو جائے گی، کتنی جلدی بس ہو جائے گی. تو یہ 3 چیزیں ہیں، اور تینوں آپ کے فائدے کی ہیں، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. یہ آپ کے لیے بہتری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے. تو یہ ٹرائلز آر ویری گڈ. اس کے اوپر حدیثیں پڑھیے، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے کہ کوئی فٹیگ ہو، ڈیزیز ہو، سورو ہو، سیڈنس ہو، ہرٹ ہو، ڈسٹریس ہو، جب بھی کسی مسلمان کے اوپر کچھ بھی آ جائے، چاہے یہاں تک کہ ایک اس کو کانٹا چبھ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کوئی نہ کوئی گناہ جھاڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ جھاڑ دیتا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نمبر 2، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو وہ اسی دنیا میں اس کو سزا دے دیتا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ کا فضل ہے، کتنا سخت مانیٹرنگ سسٹم اللہ نے آپ کو دے دیا
کہ آپ سے غلطی ہو، آپ نے بھی غلط بیانی کی، آپ نے زیادتی کی، ساتھ ہی آپ کا نقصان ہو گیا، تو اللہ کے آپ بڑے قریب ہیں. اور اگر آپ یو کین گیٹ اوے، آپ اپنی حرکتوں سے یو کین گیٹ اوے، واک اوے، تو سمجھ لیں آپ اللہ سے بہت دور ہیں اور بہت گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ آگے جا کے بڑا برا ہونا ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی اپنے بندے کے ساتھ زیادتی کرنا، سختی کرنا چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کو کفارہ روک دیتا ہے حتیٰ کہ قیامت آ جاتی ہے. پھر قیامت میں وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا، پھر وہاں پہ نیکیوں کی کمی ہوگی، لوگ نیکیوں کے بدلے معافیاں مانگیں گے. تو نے اس شخص کو 2 گالیاں نکالی تھی، ہاں جی نکالی تھی، معافی منگی تھی، نہیں منگی تھی، اچھا جناب علی، اب کیا کرو گے؟ معافی. اب وہاں پہ کرنسی کون سی ہے؟ نیکیوں کی کرنسی. اس کو معاف کرتے ہو، وہ کہے گا میں نے نہیں کرنا. آپ کو پتا وہاں پہ تو ماں باپ نہیں بچوں کو معاف کریں گے. روز حشر کے اندر تو وہ سین ہونا، استغفر اللہ. تو میں نے معاف نہیں کرنا. کس بات پہ معاف کرو گے؟ اسے کو اس کی جو نیکیاں ہیں مجھے دے دے. اور اس کے اوپر بھی حدیث ہے کہ میری امت کا سب سے کنگال وہ شخص ہے، میری امت کا سب سے کنگال وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی روزے، نمازیں، حج، نیکیاں، خیرات، زکوٰۃ کر کے نیکیاں کمائی ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کیا ہو تو روز حشر میں وہ ساری اس سے لے لی جائیں گی ان کے بدلے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کر دے گا. وہ حقوق العباد اللہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنے. تو اپنی بڈی کا خیال نہیں کیتا، تو اپنا حق نہیں کیتا، تو اپنے میاں کا دھیان نہیں کیتا، چلو وہ دیکھو معافی مانگ جا کے. جب معافی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں کہنا میں تو نہیں کرتا. پھر سوچیں کیا ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے کہتے ہیں نا ایک سمجھنے کے لیے بھی 10 15 20 حدیثیں اور پڑھی ہو تو معنی سمجھ آتے ہیں کہ یہ کیا اس کے معنی کیا ہے، یہ کہا کیا جا رہا ہے کہ چھوٹ کس کو ملتی ہے. تو جس کو یہ سمجھ ہو اسی وقت کھڑے کھڑے 2 منٹ میں معافی مانگ لے گا، یار I'm sorry. ہمارے تو امریکہ یورپ میں نا سوری بڑا عام ہے. کسی کو نہیں بھی لگ جائے نا I'm sorry یار، سوری اوہ I'm sorry. یہاں پہ آپ کسی کو مار دیں تو سوری کے منہ سے نہیں نکلتا. یہاں پہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو سوری نہیں کہتے، لا سوری کرا واہ. وہاں پہ ہی بتا رہا ہوں، ایک تو ہے نا کہ بلیو کرنے والے اہل ایمان ہو، تو دوسرے یہ ہوتا ہے کہ چلو یار دنیا میں وہ اہل ایمان تو نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی تہذیب سے کچھ سیکھ لیا ہے. یہاں پہ تو ہم گئے گزرے ہیں، نہ ہم نے ایمان دین سے سیکھا، نہ ہی ہم نے تہذیب سے سیکھا. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ روز آخرت میں جب لوگ جن کو آزمائشوں میں ڈالا گیا تھا، جب ان کو ریوارڈ دیے جائیں گے، جب ان کو انعامات دیے جائیں گے، تو جن لوگوں کو زندگی میں معافی ملی ہوئی تھی وہ ان کی دیکھ کے will wish that their skins had been cut off. وہ یہ خواہش کریں گے کہ ان کی کھالیں اتار دی جاتی ہیں اسی دنیا میں تاکہ ان کے ساتھ وہ اتر نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہیں پہ بھگت لو تو بڑا آسان ہے. آج شام کو جانا، جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لو، اس سے پہلے کہ وہ لگا جائے. پھر کسی کو معافی مانگو جا کے قبر سے جا کے معافی ہونی نہیں. جاؤ توبہ شبہ لے آؤ، شاید 1000 2000 3000 4000 کوئی جوڑا چھوڑا کوئی کھانا شانا کھوا کے معافی جپی شپی پا لینا، پیر پہ آ جانا، معافی مانگ لو. آگے جا کے نہیں ہونا. ابھی موقع ہیں جس سے معافی مانگنی ہے، سستے میں جان چھوڑ جائے گی. نمبر 4، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ ٹیسٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ پروفٹس کو. اینڈ دا موسٹ لائک دیم، اور اسی طرح کے لوگوں کو، یعنی کہ ٹیسٹ جو سے ہیں وہ ڈگریوں کے اوپر ہیں. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 5ویں کا ٹیسٹ
8ویں کا اس سے مشکل، 10ویں کا اس سے مشکل، 12ویں کا اس سے مشکل، اگلا اس سے مشکل، اگلا اس سے مشکل. اور ساڑی طرح نہیں ہونا ہوتے جان. وہاں کے جو انویلیجیٹر ہیں ٹیسٹوں کے وہ فرشتے ہیں، وہ یہاں کے انویلیجیٹر نہیں ہے 2,000 روپیہ لے کے آپ کو پرچہ کرا دیں. نہ ہی کراچی کے والے ہیں کہ وہ گھنٹہ پہلے پرچہ آؤٹ کر دیں. وہ فرشتے بیٹھے ہوئے بھائی جان، انہوں نے آپ کو کوئی پاس پوس نہیں کرانا، کوئی اماں نے نقل نہیں منوانے، تو وہاں پہ چھوٹ نہیں ہونی. تو یہ سوچ لیں، if a certain status has previously been decreed by Allah for a person، اگر اللہ نے کسی شخص کے لیے قدر میں کوئی رتبہ رکھا ہوا ہے اور وہ کسی اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اس رتبے پہ پہنچ نہیں پا رہا. سوچیں، اب یہ قدر کی بات ہے، اللہ نے اس بندے کے لیے بڑا مقام رکھا تھا، قدر میں تھا کہ یہ میرا بندہ ہوگا، یہ جناب یہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کہڑے اور چکراں پہ آ گیا، وہ کسی اور چکر میں پڑ گیا. اللہ چاہتے ہیں اس کو واپس لانا کیونکہ قدر میں ہے. تو آپ کو پتا ہے جب کہا جاتا ہے کئی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کب آتی ہے؟ جب وہ زمین پہ ہوتے ہیں. یہ سنا ہوا ہے نا، جب وہ بالکل وہ میری کتابوں میں نے لکھا ہوا ہے when you hit the ball، ایسا جب آپ کو دنیا نچوڑ کے پھینک دے، اس وقت ایک آدمی اٹھتا ہے. اس وقت آپ اتنے اپنے آپ کو چونٹی جتنا سمجھتے ہیں، اپنی اوقات سمجھتے ہیں اور اس سے آپ ٹوٹتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کا بڑا مقام سوچا اور وہ کسی اور مسئلوں میں پھنس جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس کو ویلتھ اور چلڈرن، بچوں کے اور مالوں کے ٹرائل میں، ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ میری طرف لوٹ آئے کہ یار میں نے تو اس کے لیے کچھ اور سوچا تھا، یہ اولاد کے چکر میں پڑ گیا، یہ اولاد کو خوش کرنے میں، یہ بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق ہی ہو جائے یا نعوذ باللہ بچہ ہی نہ رہے، جو میں نے ابھی آپ کو حضرت خضر کا قصہ سنایا. جس کو ایسی ڈالو کہ یہ جو بیوی ہے، جو میاں اس کو دوزخ میں لے جانے لگا تھا، وہ قصہ ہی ختم کرو تاکہ میرا بندہ جو اس کا مقام ہے یہ ادھر پہنچ جائے. ٹوٹ کے پہنچ جائے گا، ٹوٹے گا، سوچے گا کہ یار میں ساری زندگی ہے نا تو پیچھے نہ ہزار ہے، یا ان کو ان سے اتنی تکلیف پہنچے رشتہ داروں سے جن کے پیچھے وہ اللہ کو ناراض کرتا رہا کہ وہ اللہ کا بندہ واپس لوٹ آئے. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور ابو داؤد کی. اسی طریقے سے the people of mine is the one on which اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ جن پہ مرسی ہوتی ہے، جن پہ رحم ہوتا ہے. it will have no punishment in the next، ان کو آخرت کی دنیا میں کوئی سزا نہیں ملے گی، لیکن ان کی جو سزا ہے اس دنیا میں ہے وہ ٹرائلز ہیں، ارتھ کویکس ہیں اور بینگ کلڈ ہے. اسی دنیا میں ارتھ کویکوں سے، اسی دنیا میں ٹرائلز میں، اسی دنیا میں مارے جائیں گے، ایکسیڈنٹ میں مرے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو آگے کی کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ دس از اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو جس کو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے ٹرائل، یا ہمارے دماغ میں کہ یار اس کو ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے. سو بنیادی طور پہ یہ چیزیں تو اللہ نے ڈٹرمن کر دیں کہ بھائی یہ اس لیے ہے، یہ تمہاری اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہے تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے ہے، اور تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر انٹروسیپشن کی عادت ہی نہیں رہی، ہم اینالیٹیکل ہی نہیں رہے، ہمارے میں سوچ و بچار ہی ختم ہو گئی ہے. ہم لنک ہی نہیں بنا سکتے کہ آج میں کی کیتا سیتے میرے نال کی ہوا ہے. ہم یہی کہتے رہتے ہیں یہ جاتی ہوگی جاتی ہوگی جاتی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ پکا پتا ہو کہ اللہ کے نظام میں جاتی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے کوئی جھٹکا لگا ہے، اس کو سوچیں، بیٹھیں، تو پھر ہی آپ اس کو پازیٹیو ریئیکٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا اٹس ناٹ واٹ ہیپنس ٹو یو،
It is what you do with what happens to you. جو ہوا ہے ابھی آپ کے ساتھ، نقصان ہو گیا بزنس میں، نعوذ باللہ، اولاد میں سے کسی کی جان چلی گئی، طلاق ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، ابھی کچھ نہیں ہوا. اللہ کے نظام میں اللہ کہہ رہا ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ہوگا اس وقت. اب تم ریئیکٹ کیسے کرتے ہو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر تم نے پازیٹیولی ریئیکٹ کر لیا تو یہی تمہیں لگے گا دنیا میں آج سے 10 سال 5 سال کے بعد لگے گا کہ یار اس سے بڑھ کے تو میرے ساتھ نیکی کوئی نہیں ہوئی. کہ اگر اس دن میری لت نہ ٹوٹی ہوتی، اور مجھے بیماری نہ لگی ہوتی، اور میرا دوست نہ گیا ہوتا، اور میری بلیورڈ نہ گیا ہوتا، تو مجھے وہ عقل ہی نہ آئی ہوتی جو مجھے آئی، وزڈم آ جاتی ہے نا. تو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ قانون قدرت ہے. یہ جو نیوٹن کا لا ہے ایکشن اور ریئیکشن کا، یہ قانون قدرت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو صرف ایک ایکشن ہوا ہے، اس میں سے آپ کا بھلا نکلتا ہے یا آپ کے لیے برائی نکلتی ہے، یا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کو پازیٹیولی صبر کے ساتھ برداشت کر کے اپنے لیے بہتری کر لیں گے تو یہی آپ کے لیے دنیا کی بہترین انویسٹمنٹ ہوگی، اور آپ کا گیا ہوا بھی سب کچھ واپس آ جائے گا، کسی اور فارم میں واپس آ جائے گا. میاں گیا، بڈھی گئی، چلو اور اللہ دے دے گا کسی اور طریقے، اس سے بہتر آ جائے، اولاد بہتر آ جائے، بزنس بہتر آ جائے، مال بہتر آ جائے، پیسہ دوبارہ آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہ سیکھا ہو کہ ان کو پازیٹیولی ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، لوگوں کی زندگی تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیا ہے، اللہ سے لڑائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے نال تو اللہ وہ گیا کیوں، اللہ کو گیا کیوں، اللہ کو گیا کیوں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھتے ہو بھائی جان؟ وہ تو اللہ بار بار یاد کرواتا ہے کہ اللہ کی چیز سے اللہ نے لی، اللہ کی مرضی، تم اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو. یہی ہے نا ہمارے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 20 سال پرانے واقعات ہیں وہ بھولتے ہی نہیں. وہ میرے تے گڈیاں سن، میرا تو اتنا بڑا بزنس سی، بس وہ دیکھو نا جی اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں تو نماز ہی پڑھنی چھڈ دیتی. خدایا وہ اس طرح کے 10 بزنس تجھے اللہ اور دے دیتا. اللہ نے تجھے کچھ سکھانے کے لیے کیا تھا، لیکن ہم لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسی ایکشن کی بیس پہ. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ایکشن سے کچھ نہیں ہوتا، ریئیکشن سے زندگی بدلے گی. تو کیا کرے گا؟ اب جو ہوا وہ ہوا، تم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد. تمہاری زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد میں نے کیا کیا. میں نے اس کو زندگی کا اینڈ سمجھا یا نئی زندگی کا آغاز سمجھا. یہ تو میرے اختیار میں ہے نا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا. اب میں نے اس کو زندگی کا اینڈ سمجھا یا میں نے یہ اشارہ سمجھا کہ مجھے اپنا کام کر لینا چاہیے. یہ تو اس کے تو میرے اختیار میں ہے نا. تو یہ ہے ایکشن از نتھنگ. دنیا بدلتی ہیں ریئیکشنوں سے بدلتی ہیں، اور وہ ہماری اولادوں کو پتہ نہیں ہے ریئیکشن پازیٹیو لیتے کیسے. وہ ان کی تربیت ہی نہیں، لائف اسکل ہی نہیں ہے. سو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اپنے آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ میرا کوئی گناہ تو نہیں تھا، کوئی شارٹ کمنگ تو نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے میرا نقصان کر دیا. نمبر 3، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہ پازیٹیو ریئیکشن کے طریقے ہیں. نمبر 4، جو پرابلم آئی ہے اس کو ٹھیک کریں. کوئی فزیکل پرابلم آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی علاج کروانے کی ضرورت ہے، کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کو ٹھیک کروانا ہے، جو ہے اس کو ٹھیک کریں. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگیں، اللہ پہ توکل کریں، اور اللہ کی قدر کے اوپر رضامند رہیں. یہ جو لڑائی ڈالتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہے کوئی لڑائی؟ اللہ کے آگے لڑائی جیتنے والی کوئی ہے؟ آپ جیت سکتے ہیں؟ عقل مند آدمی تو وہ ہے کہ جنگ وہ کرتا ہے جو جیتی جائے. بھائی اللہ کی چیز اللہ نے لے لی، آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی مرضی. آپ کا تو کام یہ نہیں ہے کہ اس نے لی کیوں، آپ کا تو کام یہ ہے کہ اپنے اندر دیکھیں کہ ہوا کیا، اس میں اللہ نے کیا میرے لیے کیا بھلائی رکھی ہوئی ہے، میں نے کیا سوچا ہے، میں نے کیا کرنا ہے.
میں نے کیا اپنے رویوں میں اپنے عادتوں میں کیا امینڈمنٹ لے کے آنی ہے. یہ طریقہ ہے جی پازیٹیو ریئیکشن کرنے کا جو قرآن میں اور احادیث کے اندر یہ پوائنٹس کہ ہر ایک کے آگے کوئی نہ کوئی آپ کو میں ریفرنس دے سکتا ہوں. 2 چابیاں جو ہیں وہ بڑے غور سے ہیں, اور وہ 2 چابیاں کیا ہیں؟ اگر آپ اس کو ان 7-8 پوائنٹس کو 2 چابیوں میں لے لیں تو وہ یہ لکھا ہوا ہے تصبروا وتتقوا. اب یہ سارے کے سارے 8 پوائنٹ ان 2 لفظوں میں کور ہوتے ہیں. صبر کر رہے ہو, صبر کرنے کا مطلب آپ کو صبر کے ساتھ ثابت قدمی بھی ہے. صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی کی خدا نہ خواستہ ٹانگ ٹوٹ گئی, اب یہ نہیں کہ بستر پہ لیٹ جاؤ, سوٹی پکڑو پھر چل پڑو. وتتقوا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ پہ تقوی کرو, گاڈ کانشیسنس, اللہ کی احساس سے جیو. اس احساس کے اندر سب کچھ آ جائے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا, اللہ نے مجھے گناہ جھاڑ دیے ہوں گے, اللہ نے مجھے کچھ سمجھانے کے لیے کہا ہوگا, اللہ تو رحمان ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ مجھے پھر دے دے گا, پہلے بھی تو اللہ نے دیا تھا, اللہ کچھ اور چاہتا ہوگا میرے لیے. یہ ساری نشانیاں گاڈ کانشیسنس کی ہیں. احساس, یہ احساس کہ جو تھا ہو گیا, اب یہ جس نے دیا وہ ایک دفعہ کے 10 دفعہ اور دے سکتا. کن فیکون, یہ فارمولے دنیا کے آپ کو نہیں, اللہ کو نہیں چاہیے دنیا کے فارمولے. پھر ایسا ہوگا تو بیج لگے گا, تو بیج کے بعد یہ ہوگا, تو وہ ہوگا, تو یہ ہوگا. کن فیکون, جب وہ چاہے گا ہو جا تو ہو گیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وسیلے خود لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے جناب علی اس کا نٹ شیل کے اندر پازیٹیوٹی کا جواب. اب دیکھیں 2 بار الفاظ تو میں نے آپ کو سکھا دیا, میں تیسرے لفظ کی طرف آتا ہوں. 4 لفظوں میں ہم نے پہنچنا ہے, اب میں تیسرے لفظ کی طرف جا رہا ہوں. اس پہلے 2 لفظوں پہ تو کوئی سوال تو نہیں ہے, ٹیسٹ اور ٹرائل پہ بلا کے اوپر فتنے کے اوپر سمجھ آ گئی ہے, فرق سمجھ آ گیا ہے. اب تیسرے پہ چلتے ہیں, اور تیسرے کا لنک کس سے ہے؟ یہ ابھی میں نے آخری سلائیڈ آپ کو بتائی ہے, ریئیکشن سے, ایکشن اور ریئیکشن سے. اگر آپ نے پہلی 2 چیزیں وہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں, جو اللہ نے کہا میرا قانون ہے, وہ کیا قانون ہے؟ امتحان اور آزمائش. اگر وہ آپ نے صحیح طریقے سے پازیٹیولی ریئیکٹ نہ کیا, جس وجہ سے وہ ہوا وہ نہیں کیا, تو تیسرا ورڈ آ جائے گا قرآن پاک میں, اور وہ تیسرا ورڈ کیا ہے؟ مصیبت. پہلی 2 چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں, مصیبت کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. You wrongly reacted. اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر اللہ کہہ سکتا ہے میں آزمائش میں ڈالوں گا, یہ فتنے ہیں, تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں گا. اللہ نے نہیں کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو تم پہ مصیبت آتی ہے یہ تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. تجھ پہ ٹیسٹ آیا, تجھ پہ ٹرائل آیا, تو بجائے اس کے کہ پازیٹیو طریقے سے سوچتا کیوں آیا, اس کو انڈو کرتا, صبر کرتا اور کچھ کرتا, تو نے نیگیٹو لیا, تو نے اللہ کے سائن کو سنا انسنا کر دیا, تو نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہی نہیں, تیرا دماغ ہی نہیں گیا یہ کیوں ہوا کہ میرے اندر بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت تھی. تو اب کیا ہوگا؟ اب آئے گی مصیبت. اس لیے کیا کہا؟ ایکشن جو ہوا اس سے کچھ نہیں ہونا, ریئیکشن ڈٹرمن کرے گا یہ پازیٹیو ہوا آپ کے ساتھ یا نیگیٹو ہوا, یہ زندگی کا آغاز تھا یا یہ زندگی کی انتہا آ گئی, ختم ہو گئی, سب کچھ مکمکا گیا. اگر آپ نے ان ٹیسٹ اور ٹرائل کے بعد پازیٹیو طریقے سے نہ سمجھا تو اب شروع ہوتی ہے مصیبت. اور
اور یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے نہیں تمہیں بھیجے، میں نے تمہیں ٹیسٹ بھیجا، میں نے تمہیں آزمائش بھیجی، یہ تو نے اس کا غلط ریئیکشن کیا تو اب تجھے مصیبت ہے۔ اور اس کے بارے میں دوسری جگہ تجھے جو بھلائی پہنچے، یہ سن لیں، جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی انسانی خواہشات ہیں۔ ہائے میں نہیں کرنا، میں بھی نہیں کرنا، اللہ سے ضد لگا کے بیٹھ جائیں گے، کیا کر لیں گے؟ یہ جنگ تو نہیں آپ جیت سکتے اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے لینا تھا لے لیا۔ بڑے لوگ ہیں جن کے بزنس کتنے ہاں ٹھپ ہوئے پھر شروع ہو جاتے ہیں، وہ پرسسٹنس کہاں سے آتی ہے؟ اس کو ٹھیک کرتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر کما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر دے دیتا ہے۔ بزنس سائیکل تو ہر شخص کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ تو لوگ ہیں اس کے باوجود بھی پروگرس کر رہے ہیں بیکاز دے ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، وہ سمجھتے ہیں یہ تو زندگی کا ہے۔ اکنامک سائیکل بھی آتے ہیں، کوئی چیز ہمیشہ ایسے تو نہیں اوپر جاتی، اوپر نیچے ایسے ایسے آتے رہتے، زندگی میں بھی ایسے ہی ایسے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے نیگیٹو ریئیکٹ کیا، آپ سوچیں نا ملک میں ریسیشن آیا ہوا ہے اور آپ اپنے خرچوں کو روک ہی نہیں رہے، اپنی طرز زندگی بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے، کمائیاں کم ہو رہی ہیں، خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کل کو لاد ہی آئیں گے کہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ اب یہ جو مصیبت آ گئی یہ کیوں آئی؟ کیونکہ جو آزمائش آئی تھی آپ نے اس کو صحیح طریقے سے انسانوں کے بچوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کیا۔ آپ نے نہیں میں تو وہی کھانا ہے، میں تو ہوٹل جانا ہی جانا ہے، میں تو بدلنا نہیں، میں تو عید آ رہی ہے تو میں تو 5 جوڑے سوانے نے، تو میں تو بیاہ تے آئی کرنا ہے، تو میں وہی کھانا ہے۔ یو آر ناٹ چینجنگ۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ آزمائش کس میں بدل گئی؟ مصیبت۔ تو یہ فرق آ گیا ٹرائل اینڈ ٹیسٹ ورسز پنشمنٹ کا۔ ٹرائل اور ٹیسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ، اب آپ کو بتانا سمجھانے کے لیے کہ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب ایک عام آدمی کا سوال یہ کہ منو کیویں پتا لگے گا کیا امتحان ہے، کیا آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ اس کا سمپل سا فارمولا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا امتحان یا آزمائش جو آپ کو اللہ کے قریب لے آئے، وہ امتحان اور آزمائش ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کو، میرا بندہ واپس آ جائے، ٹھوکر لگی، اللہ نے آپ کو ٹھوکر لگوائی تاکہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے، انسان کا بچہ بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ چیز، وہ آزمائش جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، میں تو نماز پڑھنے سے دل نہیں کرتا، یہ آپ کے رویے ہوں، ریسٹ لیس ہوں، کلو لیس ہوں کہ میرے ساتھ ہویا کیوں، شیطان منوانا ہی نہیں چاہتا، نہیں بس ہویا کیوں، میرا بچہ وہ گیا کیوں، میرا بچہ میرا بچہ اللہ نے لیا کیوں؟ یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ۔ اللہ کے نظام کے اندر فٹ آپ کو جواب ہی نہیں مل رہا، آپ کی سوئی ادھر شیطان نے اڑا دی ہے، تو آپ اللہ سے اور دور ہوئے جائیں گے۔ یہاں پہ پہلے میں کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، آپ کو سکون آ چکا ہے، آپ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، آپ دوبارہ سے محنت کر رہے ہیں، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر تیاری کر رہے ہیں، پھر پلاننگ کر رہے ہیں، پھر بدل رہے ہیں، پھر چل رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے، میں نہیں کرتا، یہ ہویا کیوں میرے ساتھ؟ یہ بنیادی فرق ہے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا۔ ایکشن اور ریئیکشن کے 2 طریقے کہ جی آپ نے اس چیز کو، جو مصیبت آئی، اگر وہ مصیبت لگ رہی ہے اور جس سے آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، جو ہوا تھا اللہ کی طرف سے آیا تھا، وہ ایکشن آیا تھا، آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، اب وہ سزا میں بدل گیا، اب وہ پنشمنٹ میں بدل گیا، اب وہ مصیبت میں بدل گیا۔ اس کے لیے یہ سورۃ التغابن کی آیات، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ جو ایمان رکھتا ہے، ہدایت اس کو آنی ہے۔
اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ جب تمہارے پہ آزمائش آئی اور جب تمہارے اوپر امتحان آیا تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، دین کو فالو کرو، شریعت کو فالو کرو، سمجھو کہاں پہ غلطیاں کر رہے تھے، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا، اگر تم نے منہ موڑ لیا تو ٹھیک ہے، پھر بھگتو۔ تو ہمارے رسول پر بھی صرف کھول کھول کر پہنچا دینا تھا اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی ایمانداروں کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر تم نے موڑ لیا تو یہ جو تکلیف ہے یہی بڑھتی چلی جائے۔ موڑ، یہ آزمائش کنورٹ ہو جائے گی مصیبت کے اندر۔ اس پہ کوئی سوال؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اللہ کے حکم کے بغیر آئی تمہاری وجہ سے ہے۔ اللہ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک کو نہ سمجھنے کے لیے بہت تسلی سے اچھے ٹائم پہ پڑھا کریں، اور ایک آیت کو پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کمائی تیرے ہاتھ کی ہے، لیکن ہمیں ہمارا اس چیز کا ایمان ہے، میں پودا لگا دیتا ہوں، لیکن اس پودے میں جان کون ڈالے گا؟ صرف اللہ ڈال سکتا ہے۔ میں اولاد کی کوشش کر سکتا ہوں، اولاد صرف اللہ دے گا۔ تو یہاں پہ وہ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ تو نے غلطی کی ہے، تیرے ہاتھ کی کمائی ہے، ہوا، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ نے چاہا، تیرے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے اللہ نے چاہا، ہاں ہم سنو مصیبت آنی چاہیے ہے۔ کیوں کہا؟ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ تیرے لیے یہی بہتری ہے، اور ابھی بھی تجھے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر، واپس آ جا۔ ایک آخری وارننگ دی جا رہی، ابھی بھی واپس آ جا۔ سو یہ جتنی بھی آئی ہوپ کہ ابھی تک آپ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، اسی پنڈی پہنچ گئے تو لاہور اسٹیشن سے شدرے کھلوتے ہیں۔ اچھا، وہ میں نے بڑی دیر پہلے کہا تھا، فتنہ کہتے ہیں لگاتار آزمائش ہے، آزمائش ہے، یہ صبح دوپہر شام ہر بات پہ آپ کو آزمایا جائے گا، انہی کے تھرو آزمایا جائے گا، پیسوں کے تھرو آزمایا جائے گا، اولادوں کے تھرو آزمایا جائے گا، بیویوں کے تھرو، میاں کے تھرو آزمایا جائے گا۔ آپ سوچیں کتنی ہم کوشش کرتے ہیں، بچے بھی ہونے چاہیے، مال بھی ہونا چاہیے، چنگی بوڑھی یا ہسبینڈ بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کہتا ہے یہی تینوں آزمائشیں ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، رہو ان کے ساتھ، اچھا سلوک کرو، معاف کر دو، درگزر کر دو، لیکن اپنے آپ کو بچاتے رہنا ان سے، چکنا رہنا کہ تمہارے گھروں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو ساری زندگی تمہاری آزمائش ہیں۔ ابھی بیوی نے بڑے پیار سے کہا نا رات کو 12 بجے پلیز مجھے دل کر رہا ہے آئس کریم تو کھلا دے مجھے، اور آپ نے گاڑی گھمانی، چابی ساتھ ہی لے جانا، نماز جانی تو جائے۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ محبت کا ثبوت دینے چل پڑیں گے ابھی رات کو برگر کھلانے کے لیے، صبح سے نماز گئی۔ آئی سمجھ آپ کہ کچھ اور ایگزامپل؟ اب کلیئر، اب تو بہت کلیئر ہو گیا نا۔ آزمائش ہے، پیار محبت سے کون نہیں یار سو جا، کوئی بات نہیں، کل کھا لیں گے، نماز نہ خراب کرا میری، تو آزمائش ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ابھی تک 3 چیزوں کی، نمبر 1 ہم نے بات کی ٹیسٹ کی، امتحان کی، دوسری بات کی آزمائش کی، تیسری بات کی مصیبت کی۔
اچھا اب یہ تینوں چیزیں جون سی ہیں دیکھا جائے تو یہ الٹیمیٹلی دے all three culminates in physical laws. ان کا اینڈ یہی ہے فزیکل لاس. نقصان ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بزنس ٹھپ ہو گیا, زندگی چلی گئی, لاس ہو گیا, رشتہ ٹوٹ گیا, نوکری چلی گئی, بزنس بند ہو گیا, جاب. یہی ہے نا الٹیمیٹ جو بھی اس کا اینڈ ہے وہ فزیکل لاس ہے کسی نہ کسی چیز کا. سم تھنگ وچ یو کین سی, مٹیریل لاس ہے. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگلی قرآن نے یعنی کہ ہم اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں لے وہ دیکھو کہ انا پیسہ ہے انہوں کی اس چیز کی فکر کہتے ہیں نا. اس کا جواب اب اللہ کا چوتھا ورڈ ہے ان لوگوں کے لیے, اور یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے when you have everything in life. بڑی اولاد ہے, بڑا بہت بڑا گھر ہے, گاڑیاں ہے, پیسہ ہے, بینک بیلنسز ہے, شہرت ہے, فیم ہے, سب کچھ ہے, فزیکل تمام چیزیں ہیں, اس کے باوجود سم تھنگ از مسنگ. اور یہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے انہوں کی مسئلہ ہے. آپ کو نہیں پتا ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریسز کیسے خودکشیاں کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا وہ کتنے بلین خرچ کر دیتے ہیں صرف اپنی زندگی کے 4 سال ایک کمپینین ڈھونڈنے کے لیے کہ زندگی کے آخری 4 سال میں تو مجھے اپنی عمر کا کوئی کمپینین مل جائے جو بڑی ڈیٹیں مارنی, بڑے رشتے آئے اور ٹوٹ گئے, کمپینین شپ مل جائے. پوری جائیداد دے جاتے ہیں کمپینین شپ کے لیے, ساری زندگی کی کمائیاں بانٹ جاتے ہیں کمپینین شپ کے لیے, سکون لینے کے لیے, ڈپریشن سے بچنے کے لیے, نیند پوری ہو جائے کسی طریقے سے, ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہے اس چیز کا جواب کہ why rich and famous are more stressed and more depressed. کیونکہ ان کی آزمائش ہم اللہ کیسے کریں؟ کچھ لوگوں کو تو اللہ نے یہاں سے آزمائش کر لی نا, اب ایک اس لیول پہ چلے گئے ہیں ان کی آزمائش. اب ایک عام آدمی کا تو اللہ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی آزمائش میں اس سے بھی سخت کرتا ہے, اور اس کے لیے ورڈ ہی فرق ہے. اور وہ ورڈ کیا ہے؟ آدمی ہل جاتا ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو شخص میری نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا. زنکن کہتے ہیں گھٹا ہوا, تنگ, ڈپریسڈ, تنگی کا جینا. اس کے بارے میں تفاسیر میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے, لیکن زیادہ تر اس کے بارے میں جو اوپینین ہے زنکن یہ ایک ورڈ ہے نا. اور پھر ہم کیا کریں, قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ آپ سن لیں, آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لائف کیا ہے, اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹرینڈ لائف. زنکن کا عربی کا ورڈ اسٹرینڈ لائف. ایک ہوگی معیشت, معیشت کہتے ہیں لائف کو, زندگی کو. اسٹرینڈ کہتے ہیں اسٹرینڈ لائف, اسٹریس لائف, ٹینس لائف, ورڈ, اینشیس لائف, ڈپریسڈ لائف, نروسنس, ریچڈ لائف, میزریبل لائف, کنفائنڈ لائف, گھٹی ہوئی زندگی, تنگی, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں. یہ وہ کیفیت ہے اس میں تفاسیر میں لکھا ہے, وہ تفاسیر یہ کیفیت ہے کھائی جائیں کھائی جائیں کھائی جائیں بھوک نہ ختم ہو, پانی پیے جائیں پیے جائیں پیے جائیں پیاس نہ ختم ہو. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں اس سے خوشی نہ ملے. یہ کر کے دیکھتا ہوں خوشی نہیں, وہ کر کے دیکھتا ہوں خوشی نہیں, اس کو طلاق دے دو اس سے شادی کر لو خوشی نہیں, یہ چھوڑ دو وہ لے لو خوشی نہیں, گڈی بیچ وہ لے لا خوشی نہیں, جہاز لے لا خوشی نہیں, گرل فرینڈ نوی آ گئی خوشی نہیں.
کچھ کر لو خوشی نہیں ملے گی. وہی چیزیں سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ بانٹ کے ان چیزوں کو لیتے ہیں لوگ کہ نیند آ جائے, سکون آ جائے, خوشی آ جائے. 2 گھنٹے کی خوشی کے لیے ملینز آف ڈالر خرچ کر دیں گے. تو یہ کون سی ہے نان فزیکل سزائیں؟ کون سی ہیں؟ بے اطمینانی, بے سکونی, بے چینی, اداسی, غیر یقینی, احساس تنہائی, پریشانی, ناخوشی, خالی پن, مطلب زندگی میں کنفیوژن, خوف. اتنی بڑی لانتے ہیں یہ. ایک تو وہ فزیکل چیزیں تھی, دوسری طرح یہ ہے. اور یہ آپ کو ان لوگوں میں نظر آتی ہیں جن کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں. اور یہ سمپلی اس کے بارے میں ایک اور آیت بھی ہے کہ جو ٹائٹننگ ہے وہ زنکن کا ورڈ تھا, یہاں پہ زیکن کا ورڈ ہے. جو جس شخص کو خدا چاہتا ہے ہدایت بخشے تو اللہ کیا کہتا ہے, یشرح صدرہ للاسلام, اس کی چھاتی کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے کیا کرتا ہے, اس کی چھاتی کو تنگ کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ گھٹ جاتا ہے, یعنی کہ گھٹا ہوا ہے. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گھٹا ہوا ہے. اور کیفیت بتائی گئی ہے باقاعدہ, گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو. تھکا ہوا ہے, چھوٹا کام بھی بھاری ہے, زندگی تنگ ہو گئی. اور اسی طرح خدا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے. ان کی سزا یہ ہے کہ سب کچھ ہے, کچھ نہیں ہے. آپ کو سوچیں کہ آپ پیسہ کیوں لینا چاہتے ہیں, آپ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں, آپ محبت کیوں کرنا, کسی چیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں. سکون ملے گا, خوشی ملے گی, تنہائی ختم ہو جائے گی. اب یہ وہ کیفیت ہے کہ سب کچھ ہے لیکن جس کے لیے ہے وہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب کچھ ہے لیکن جس کے لیے یہ کیا تھا وہی نہیں ہے. سکون ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی, نیند آ جائے کرے گی, سٹریس نہیں ہوگا, محبت میں ہو جائے گی, کوئی پیار کرنے والا ہوگا, تنہائی نہیں ہوگی, وہ سارا کچھ ہو کے وہ ہی نہیں ہے گی. کتنا خالی پن ہوگا. یہ وہ کیفیت جس میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس میں ان کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کیا اوقات ہے. اتنا مال خرچ کر کے لوگ شرابوں میں پڑ جاتے ہیں, نشے میں شروع ہو جاتے ہیں اس سکون کے لیے. یہ بڑی بری کیفیت ہے. تو اسی طرح کی کچھ آیات میں بھی ذکر ہے ایسی کیفیتوں کا. اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے. اور جو اللہ کہتا ہے who will have patience will have patience, جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس صبر رہے گا, اور جو اینشیس ہے وہ اینشیس ہی رہے گا. یعنی کہ رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ صبر والے جون سے ہیں ان ٹرائل میں سے نکل آئیں گے. اور جو بےچینی والے ہیں اگر وہ ویسے ہی ہیں تو بس یہ بےچین ہی رہیں گے ساری زندگی. اگلی آیت اسی سورت کی طٰہٰ کی, کالا کہ ان کو اندھا اٹھاؤں گا. کالا وہ کہیں گے رب اپنے رب سے, لما حشرتنی, کیا رب میرے رب, آما وقد کنت بصیرا, میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا, میں دیکھا والا تھا, تو میں نے اندھا کیوں اٹھایا. آگے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب سن لیں. کالا, اللہ تعالیٰ جواب دے گا, کذالک آتت کا آیاتنا,
فنسیتہا، یہ اس لیے کہا کیا کہ جب میرے احکام تیرے پاس پہنچے تھے تو تو نے ان کو کوئی کاند نہ دھرا، جیسے تو نے میرے احکامات کو اندھا بن کے لیا، آج ہم نے بھی تمہیں اندھا اٹھا دیا۔ روز تیرے سامنے سے وہ ویڈیوز گزرتی تھیں، روز تیرے سامنے سے قرآن کی آیت گزرتی تھی، روز تجھے احادیثیں پڑھ کے بھیجی جاتی تھیں، اس کے باوجود اگلے 2 منٹ کے بعد تجھے یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ ابھی میرے سامنے کیا آیا۔ تو یہ اندھا بننے والی بات نہیں کہ سب کچھ تجھے پتا تھا، اس کے بعد وجود تو نے میرا کوئی حکم نہیں مانا۔ وہ کیا ہو قرآن پاک میں، سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون، آنکھیں ہیں لیکن اندھے، گونگے، بہرے، روز چیزیں سامنے سے گزرتی رہی ہیں، روز کوئی نہ کوئی آیت کہیں سے آ جاتی تھی، لیکن نہیں سمجھے کہ کیوں آئی، لا آف کاز اینڈ افیکٹ کیسے آ گئی، یہ ویڈیو کیوں سامنے آ گئی، میں ادھر کیوں چلا گیا، آج یہ سوائد کہاں سے آ گئی، کوئی اشارہ تھا اس کے اندر؟ نا 2 منٹ میں بھول جائیں گے، پھر وہیں گے نہیں۔ پورا قرآن گھر میں پڑا ہوا ہے، کبھی توفیق ہی نہیں ملی کھول کے پڑھنے کی، سمجھ نہیں، ویڈیو کے آگے ہم گھنٹے لگا دیں گے، 4.5 گھنٹے ایوریج ہے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی، 4.5 گھنٹے ایوریج ٹائم خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دین کو کتنا سمجھا، جیسے تم میری آیتوں کے اوپر اندھے سے، تو آج تمہیں بھی میں اندھا، جب تم ہے ہی اندھے سے تو میں تم اندھا ہی اٹھاؤں گا، تو ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو جیسے تو ان کو بھول گیا تو آج ہم نے بھی تجھے اندھا ہی اٹھا دیا۔ اور آگے آخری ورڈکٹ سن لیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم ہر اس شخص کو سزا دیں گے۔ کس کو؟ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، نمبر 1 مَنْ أَسْرَفَ، جو حد سے گزر جائے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ کی آیتوں کو انکار کرے، ایمان نہ لائے۔ ایمان لانے کا مطلب آپ کو پتا ہے، ایمان لانا صرف دل سے ایمان لانا نہیں ہے، ایمان لانا آپ یہ بتاتا ہوں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان لانا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو اس دنیا میں سزا دی جا رہی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، لیکن جو آخرت میں ان کو عذاب ملنا ہے نہ صرف وہ شدید ہے بلکہ وہ ابقیٰ، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی سزا کہ دنیا کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا، ان کے سکون لے لیا گیا، ان کے لیے دنیا تنگ کر دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھا۔ نہ صرف یہ مومنوں کے لیے بلکہ یہ نان مسلم جو بہت امیر ذاتیں ہیں، جو آپ کہتے ہیں اللہ ان کو تو سب کچھ اللہ نے دے دیا ہوا ہے، یہ آیت ان کو بھی انکلوڈ کر رہی ہے کہ ان کا ایمان بالعمل کرو، اس پہ عمل کرو۔ ہاں ہم ایمان لے آئے، وہ تو سارے کہہ دیں گے اللہ کی قسم مجھے تو بالکل کوئی شک ہی نہیں ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو خدایا اللہ کی تو تم مانتے نہیں، اللہ کو مانتے ہو اللہ کی نہیں مانتے، تو وہ کون سی محبت ہے؟ ہاں یہ CEO ہے لیکن میں نے CEO کی بات کوئی نہیں ماننی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے CEO کو نہیں مانا۔ اگر آپ CEO کو مانتے تو پھر آپ CEO کی ہر بات بھی مانتے۔ اللہ کو میں مانتا ہوں لیکن میں نے اللہ کی کوئی بات نہیں ماننی، تو وہ ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اس ایمان کیا اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہے گا تم نے تمہارے سامنے میری آیتیں آئی ہیں، تم نے ان کو بلا دیا۔ تو بھائی پھر میں نے بھی، اللہ کہتا ہے میں نے بھی تمہیں ایسے ہی اٹھایا، تم جیسے تم نے اندھے بن کے گزارا ان آیتوں کے اوپر سے، اسی طرح تم اندھے ہی اٹھائے جاؤ گے، اور جو تمہیں دنیا میں ہوا وہ تو ہوا، آخرت میں تمہارا عذاب اس سے بھی سخت ہے۔ تو ایسی بھی جو اچھی لائف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ النحل 16 نمبر میں،
من عمل صالحا من ذکر و انثی، تو جس نے نیک کام کیا من ذکر، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو یا عورت وہ ہوا مومن ہو، چاہے ہو لیکن ہو مومن ایمان بھی رکھتا ہو، تو کیا ہوگا؟ ہم اسے حیات طیبہ، ہم اسے ایک اچھی زندگی دیں. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے بدلے ان کو حق انہیں بدلے میں دیں گے ان کے اچھے کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ بنیاد اسی پہ ہے ایمان، جو ابھی ہم نے بتایا. اللہ کی احکامات کو، نصیحتوں کو، ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے جو ہم قرآن پاک میں جہاں جہاں پہ ورڈ آتا ہے نا ذکر کا، ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر، جس نے ومن اعرض ذکر الرحمن، جس نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑا، تو ہم سمجھتے ہیں ذکر ہے اللہ 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 اللہ، تسبیحاں پڑھنا. ذکر کے معنی ہے نصیحت. جس نے اللہ کی نصیحت سے منہ موڑا، یہ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے. آپ سارا دن کہتے رہیے آپ تو مالک ہیں، آپ تو مالک ہیں، آپ تو مالک ہیں، آپ سے تو بہتر ہے ہی کوئی نہیں، آپ تو چیمپئن ہیں، آپ تو یہ ہیں، لیکن آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں. ذکر سارا دن آپ کر رہے ہیں اس کا، تو کیا وہ نوکری آپ کو دے گا بندہ؟ تو ذکر از اباؤٹ اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ تعالی. اپنے نام کو یاد رکھ لیں کہ آپ عبد ہیں، ایک خالق ہے. تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. ہمارے پاس، میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایکشنز کی چوائس ہے، ان کے کانسیکوینسز کی چوائس نہیں ہے. میں یہ سوچ سکتا ہوں میں یہ نہ کروں یا میں وہ کر لوں، لیکن اس کو کرنے یا نہ کرنے کے بعد جو میرے ساتھ ہونا ہے نا، اس کی چوائس میرے پاس نہیں ہے. وہ اللہ کا چوائس. وہ کہتے ہیں نا میں نے چوری کروں یا نہ کروں یہ میری چوائس ہے، لیکن جج میرے نال کی کرے گا وہ میری چوائس نہیں ہے. تو یہ جو اکثر کا ہم سوچتے ہیں نا کہ دین میں سختی نہیں، دین میں جبر نہیں، دین میں، او بھائی چوائسز میں جبر نہیں، کانسیکوینسز میں تو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہ کرو اللہ کو، اللہ نعوذ باللہ نہ مانو اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں مانے تو کہانی گزرے، نہ مانو، لیکن دین پے دا پرائس. یا اوبیڈینس کی پرائس پے کریں، اللہ کی اطاعت کی، اپنے نفس کو مار دیں، اپنی ذات کو مار دیں اور اس کی پرائس پے کریں. یہ پرائس پے اپنے آپ کو مار دیا یار اللہ کے خوش کے لیے. یا اللہ کے احکامات کی نہ سن کے قیمت چکائیں، اور وہ یہ قیمت ہے کہ عذاب ہے، خوشی نہیں، سکون نہیں، اور آخرت کا عذاب ہے، وہ بھی عذاب ہے. تو یہ سمجھنا کہ دنیا میں ہر چیزیں جو ان سے مفت میں، کچھ نہیں مفت میں. یہ کرو گے تو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرو گے تو وہ کرنا پڑے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ چھوٹی سی دنیا 60-70 سال کی امتحان ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے. اگلی بہت بڑی دنیا نیور اینڈنگ لائف کے لیے یہ اس کی تیاری ہے. تو عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ میں 60 سال کی خوشی کو چھوڑ دوں انلمیٹڈ زندگی کے لیے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہے ہی تو زندگی ہے ہی تو یاشی کرنے والی ہے. تو بھائی پھر ادھر پرائز پے کرو یا ادھر پرائز پے کرو. پرائز تو پے کرنی ہے. نتھنگ از فری. اللہ کے نظام میں، قدرت میں کچھ بھی فری نہیں ہے. آپ ہوٹل میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپے مار کے، ڈانس کر کے، فلمیں دیکھ کے رات گزارتے ہیں، یا صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے. یہ چوائس تو آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے کانسیکوینس جو سزائیں ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں. آپ سوئے رہے ہیں، آپ کو فرشتہ آ کے اٹھائے گا نہیں. آپ سوئے رہے.
لیکن اس سونے سے, نمازوں کو چھوڑنے سے جو آپ کی زندگی میں مس ہوا ہے نا, وہ مس ہونا ہی ہونا ہے. اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. تو کاش ہم یہ بات سمجھ سکیں, یہ پورے کا پورا فلسفہ سمجھ سکیں. تو یہ یہاں پہ ریسیپی آف گڈ لائف یہ بتایا جا رہا ہے. سو جو سکون ہے یہاں پہ پھر وہی ورڈ آ رہا ہے, جو لوگ ایمان لائے, الذین آمنوا, تو آگے کیا ہے, وَلَا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ, یہاں پہ پھر ذکر کا ورڈ آ رہا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اعلان کیا جا رہا ہے, بے شک خبردار اللہ کی یاد سے ہی دل تسکین پاتے. اور ذکر میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ذکر کے معنی ہی, مثلا یہ پچھلی میں نے آپ کو ایک آیت پڑھائی ہے, اس کے اندر بھی معنی یہ دیے ہوئے ہیں. یعنی کہ سورۃ طٰہٰ کی 124 میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے سختی ہوگی زندگی, اور اسی کے آگے بتایا جا رہا ہے وہاں پہ کیا, جو میری ذکر سے راز کرے گا. اور آگے بتایا جائے, ارشاد ہوگا کہ ایسے تیرے پاس میرے احکام پہنچے تھے. اور یہاں پہ ورڈ ہے آیاتنا, نشانی اللہ کی پہنچی تھی, پھر تو نے ان کا کوئی خیال نہ کیا, بلا دیا. تو ذکر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح درود کرنا شروع کر دیں. ذکر کے معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. اور یہی ہماری اس کا سکون کی بنیادی چیز, جو یہاں تک کہ گاڈ کانشیسنس, تقوی اللہ کے معنی بھی یہی ہیں. احساس, ہر کام کرتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, سوتے ہوئے, کھاتے ہوئے, باتھ روم جاتے, کپڑے بدلتے, ملتے ہوئے, وعدہ پورے کرتے ہوئے, کسی سے کمٹ کرتے ہوئے, احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس, اس کو کہتے ہیں, وہ جو ٹرانسلیٹ ہم کر دیتے ہیں خوف خدا. خوف خدا نہیں, احساس خدا. اٹس ناٹ فیئر آف اللہ, اٹ از احساس کہ گاڈ از دیئر, اللہ از دیئر, ہی از مائی کریٹر. وہ احساس چاہیے اللہ کو. وہ تقویٰ یہ ہے. وہ جو متقی لوگ ہیں ان کی زندگی میں 24 گھنٹے وہ احساس رہتا ہے. وہ کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے, کچھ کرنے لگیں گے, احساس اللہ, احساس اللہ, احساس اللہ. ان کے ساتھ یار میں نے کسی کو کہا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں میں, کال کریں گے, معافی مانگیں گے, آئی ایم سوری. کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ احساس, کیونکہ آپ کی وجہ سے آدھا گھنٹہ انتظار کر رہا تھا. احساس. جس کو احساس نہیں ہے وہ ٹریفک رک گئی تھی جی, اور ٹریفک رک گئی تھی, گڈی خراب ہو گئی تھی, وہ کی قصور ہے, وہ آدھا گھنٹہ جایا, انہوں تو معافی مانگ لیا جا کے پہلے. یہ احساس ہے جو معافی منگواتا ہے. تو جاہلوں کے نزدیک تو احساس ہے ہی نہیں. کسی کو کونی مار دی, کیا احساس ہے آپ کو؟ کسی کا دودھ گر گیا, بارش میں موٹر سائیکل گزاری, کسی کے کپڑے خراب کر دی, کیا احساس ہے؟ رات کو بھی ابھی رات ہوگی نا تو سڑکیں رک جائیں گی, شادیاں شروع ہو جائیں گی, بینڈ باجے شروع ہو جائیں گے, کیا احساس ہے؟ کوئی کسی گھر میں کوئی مریض ہو سکتا ہے, بیمار ہو سکتا ہے, کیا ان کے گھروں میں کچھ یہ شادیاں, ایسی شادیاں جب جہادوں کے بارے میں کہا جا رہا ہو کہ یا رسول اللہ یہ خیمہ آپ کے لیے لگایا سڑک کے درمیان میں حفاظت کے لیے, اور آپ کہیں تم نے تو جہاد کا مقصد ہی فوت کر دیا, کہ ایسا جہاد کیا جس سے گزرنے والوں کے لیے آسانی نہ ہو. تو یہ آپ مجھے بتائیں, ایسی شادیاں جس میں آپ پورے محلے کو 4 دن جگائے رکھے ہیں, سڑکیں بند رکھے ہیں, لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں, ان شادیوں میں کیا برکت ہے؟ یہ احساس. جب تک یہ احساس نہیں نہ آتا تو سمجھ لیں کہ آپ دین سے بہت دور ہیں. یہ احساس, زبان کھولتے ہوئے احساس, یہ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ احساس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے اور اس امانت کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے.